بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات کی ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں خوش ہوتے ہیں۔ لوگوں کی بھیڑ جمع کرنا ان کو اچھا لگتا ہے، لوگوں کی اٹینشن حاصل کرنا ان کو اچھا لگتا ہے۔ اس کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں، اور یہ حربے ان کے ملکوں اور علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ جو حربہ یہ پاکستان میں استعمال کرتے ہیں وہ حربہ وہ ہندوستان میں نہیں استعمال کرتے۔ اسی طرح جو پاکستان اور ہندوستان میں حربہ استعمال کرتے ہیں، جو ٹرک استعمال کرتے ہیں، وہ یورپ میں جا کر استعمال نہیں کرتے۔ تو ان کی مختلف ٹرکس ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ان کی بھیڑ جمع کرتے ہیں، اور لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں بات کریں یا ان کے ارد گرد جمع ہوں۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں، جو کہ ہمارے سیزن نمبر 1 کا ایپیسوڈ نمبر 10 ہے، اور یہ اس سیزن کا آخری ایپیسوڈ ہے، اور آپ سب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے بڑا سراہا اس سیریز کو۔ انشاءاللہ جلد اس کا نیکسٹ سیزن لے کر آئیں گے اور اس میں مزید کچھ باتیں ایڈ کریں گے، اور یہ 10 کی 10 ایپیسوڈ میں بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہم لے کر آئیں کہ جو ہم سب کے فائدے کے لیے ہوں، اور بہت ساری جو غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں جنات کے حوالے سے، ان کو دور کیا جائے۔ آپ سب کا پھر میں ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مزید یہ کہ امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح میری ان سیریز کو سراہتے رہیں گے، میری ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے اور آگے شیئر بھی کرتے رہیں گے۔ بہرحال جنات اٹینشن چاہتے ہیں، توجہ چاہتے ہیں، اور وہ اس توجہ کے لیے مختلف ٹرکس استعمال کرتے ہیں، اور وہ ٹرکس ملکوں اور علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔ جیسے پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے سنا ہو یا آپ کے علم میں آیا ہو یا آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی صاحب ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بزرگ آتے ہیں، کوئی اللہ کے ولی آتے ہیں، اور وہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر ایک مشہور اللہ کے ولی کا نام لیتے ہیں۔ یہ جن ہوتا ہے، اور جن آ کر اس شخص کی زبان پر بات کرتا ہے اور وہ نام لیتا ہے کسی اللہ کے ولی کا۔ جیسے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، بلکہ پوری دنیا ہی میں ایک بزرگ ہستی ہیں جو اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور ان کا نام ہے غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور مسلمان چاہے دنیا میں کہیں بھی ہوں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑی عقیدت و محبت رکھتے ہیں، آپ کو یاد رکھتے ہیں، آپ کا عرس مناتے ہیں بڑی شان کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ۔ جب اس شخص کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، یعنی یہ جن آتا ہے، تو یہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کو یہ ٹارگیٹ کرتا ہے، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ نام لیتا ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ یہ کہتا ہے کہ میں غوث اعظم ہوں، پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ تو چونکہ مسلمان ایک اعتبار سے بڑی دلی لگاؤ ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سب کا، الحمدللہ ہمارا بھی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ چونکہ علم نہیں ہوتا، بیک گراؤنڈ میں کوئی ایسی بات علم میں نہیں ہوتی کہ اس طرح نہیں ہوتا، کوئی بزرگ اس طرح کسی کو نہیں پکڑتے اور نہ ہی اس کی زبان پر بات کرتے ہیں۔ اور زیادہ تماشا تب ہوتا ہے جب یہی بزرگ کا نام لینے والا جن یہ کسی عورت کو پکڑ لیتا ہے۔ اب ساری زندگی جن بزرگ نے اللہ رسول کی تعلیمات کو عام کیا اور پردے کی تعلیمات کو عام کیا، خود بھی پردہ کیا، اور لوگوں کو بھی اس بات کی تعلیم دی کہ مرد اور عورت کا پردہ ہے، غیر عورت سے پردہ کیا جائے گا، تو وہ انتقال کے بعد کسی عورت کو آگے پکڑ لیں گے، یہ اس بات کا کوئی سینس بنتا نہیں ہے۔ تو لازمی ہے کہ یہ کچھ اور ہے، یعنی جن ہے۔ تو جن کو یہ معلومات نہیں ہوتی وہ بیچارے اس جن کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کو نہیں آنا چاہیے، یا جس پر اس طرح کی کیفیت طاری ہو رہی ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے کوئی سعادت کی بات ہے کہ غوث پاک میرے گھر میں تشریف لیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، یہ جن ہوتا ہے، ان کو علاج کرانا چاہیے۔ بہرحال یہ جمع ہو کر لوگوں کو پوچھتا ہے کہ آؤ بتاؤ، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے، اور لوگ اس سے اپنی معلومات لے رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ نماز کو بھی دعوت دے رہا ہوتا ہے اور روزوں کی بھی دعوت دے رہا ہوتا ہے، برائی سے منع کر رہا ہوتا ہے، لیکن سائیڈ بزنس یہ چلا رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کے مقدمات کے فیصلوں کے بارے میں ان کو پیشن گوئیاں کر رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ درست نہیں کہ جنات کو آگے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اگر آپ میری سیریز کو مکمل فالو کر رہے ہیں تو بہت ساری باتیں میں نے اس طرح کی بھی بیان کی ہیں کہ جنات کو یا ہمزاد کو وہ باتیں معلوم نہیں ہوتی جو آپ نے نہیں کی۔ جب آپ ظاہر کر دیتے ہو تو جنات کو یہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ مکس کر کے باتیں، یعنی آپ کی کچھ ماضی کی یادیں، کچھ ماضی کی باتیں اور حال کی باتیں جو آپ نے ظاہر کی تھی، یہ ملا جلا کر جب آپ کو بیان کرتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو سب معلوم ہے۔
हम क्या करने लग जाते हैं, जो बाज बेचारे नादान और जाहिल लोग हैं, वो क्या करने लग जाते हैं कि इससे ये आगे की बातें पूछने लग जाते हैं कि मेरा मुकद्दमे का क्या होगा, मेरे कारोबार का क्या होगा, यानी आगे मुस्तकबिल में क्या होगा, जबकि जिन्नात को इस बारे में इल्म नहीं होता। तो यूं पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं उनको ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह या गौसे आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नाम लेकर यूं धोखा दे रहा होता है ये जिन। तो हमें इससे बचना चाहिए। दूसरे मुल्क की बात करें तो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया, इंडिया में इस तरह ये धोखा देता है कि किसी की ज़बान पर बोलने लगता है और कहता है कि मैं फ़लाँ शख्स हूँ जिसका वो 1942 में जिसका इंतकाल हो गया था, या उसका 1942 में मर्डर हो गया था, और ये मैं वापस आया हूँ 2023 में। तो लोग अव्वलन तो यकीन नहीं करते, फिर वो सारी बातें 1942 की बताता है, और उस वक्त का कोई बूढ़ा आदमी मिल जाता है और वो तस्दीक कर देता है कि हाँ हाँ ठीक है, 1942 में एक शख्स इसी तरह कत्ल किया गया था और ये शायद ये वापस आया है। तो लोगों के जहन में ये बात डालने की कोशिश करता है कि ये वो शख्स है जिसको कत्ल कर दिया गया था, अब ये दोबारा आया है, यानी इसने दूसरा जन्म लिया है, जिसको हम उर्दू ज़बान में या फ़िक़्ह की किताबों में जब इस्लाम से मुतालिक या इस्लामी तालीमात से मुतालिक किताब पढ़ते हैं तो उसमें इसको कहते हैं आवागोन। तो वो ये तासुर देने की कोशिश करता है कि ये वो आवागोन हो गया, यानी ये शख्स मरकर दोबारा आ गया, दूसरे में इसकी रूह आ गई और ये शख्स वापस आया है और ये सारी बातें वहाँ की बता रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि आप ये सीरीज़ देख रहे हैं तो आपको ये भी मालूम होगा कि जिन्नात की उम्रें बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत सारी मालूमात इनके पास जमा होती हैं, और ना भी जमा हों तो ये उस हमजात के साथ या उस ज़माने के जिन के साथ कनेक्शन बनाकर सारी मालूमात निकाल लेते हैं। और चूँकि इनकी एक आदत है, इनकी एक हॉबी है, इनको मज़ा आता है इस काम में कि लोग जमा हों, तो हिंदुस्तान में लोग इस तरह इनके करीब जमा हो जाते हैं और इनकी बात मानने लग जाते हैं, और ये इनको मज़ा आता है कि लोग जमा हो रहे हैं, हमारी बात मान रहे हैं। तो यूँ दूसरा जन्म का नाम लेकर यूँ लोगों को बेवकूफ़ बना रहा होता है। तो आला हज़रत अलैहि रहमत और रिज़वान की बारगाह में एक सवाल हुआ कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चा है, उसकी ज़बान पर वो कुछ कोई बोलने लगता है और वो कहता है कि मैं फ़ला फ़ला हूँ और मैं वापस आया हूँ, तो ये तो आवागमन हो गया, यानी ये तो पुनर्जन्म हो गया, दूसरा जन्म हो गया। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो आज से 100 साल पहले इंडिया में बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं और अल्लाह के वली हैं, ज़बरदस्त आशिक रसूल हैं आप, तो आपने इसके जवाब में क्या इरशाद फरमाया? शैतान उसकी ज़बान पर बोलता है और जो शैतान है वो इस बच्चे के शैतान यानी हमजाद से पूछकर लोगों को बयान कर रहा होता है और लोगों को इस बयान के ज़रिए गुमराह करने की कोशिश करता है कि लोग ये समझे लो जी आवागमन हो गया, पुनर्जन्म हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता। ये जिन्नात की शरारत होती है और इस ज़रिए लोगों को जमा करने की कोशिश करता है। यूरोपियन कंट्रीज़ में जाकर वो यूरोप में रहने वालों को, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके उन लोगों को ये किस तरह बेवकूफ़ बनाता है, उसमें ना तो ये गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेता है और ना ही पुनर्जन्म यानी दूसरे जन्म का नाम लेता है कि कोई आवागमन माने, बल्कि ये उनको उस अंदाज में बेवकूफ़ बनाता है जिस अंदाज में वो बेवकूफ़ बन सकते हैं। तो ये उनके एक जहनी ख्याल को टारगेट करता है कि कोई मखलूक है जो खला में रहती है, वो उड़न तश्तरी में घूमती है, वो दुनिया की मखलूक नहीं है, वो किसी सैयारे से सितारे से आई है, वो मार्स से आई है और उनके पास बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है और वो गायब हो जाते हैं, वो नज़र नहीं आते हैं, वो बहुत तेज़ चलते हैं, वो बहुत तेज़ उड़ते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो सकता है इन लोगों के मुशाहिदे में आई हों, इसका मैं इनकार नहीं करता कि जिन्नात मुख्तलिफ सूरतों में लोगों को नज़र आते हैं, लेकिन एक बड़ी मशहूर मारूफ सूरत है जो इन्होंने अपने तौर पर बना ली और उसको बड़ी मकबूलियत हासिल हुई और दुनिया भर में जहाँ कहीं भी उसका नाम लिया जाता है जो इन्होंने रखा एलियन। जब भी आप एलियन कहते हैं तो आपको ये वाली सूरत तस्वुर में बनती है कि ये कोई मखलूक है जो इंसानों के अलावा है और ये वजूद रखती है, लेकिन ये हमें पता नहीं है रहते कहाँ हैं और इनके पास बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है और ये गायब हो जाते हैं और ये न जाने कहाँ रहते हैं, कौन से सयाह से आए हैं, कौन से सितारे से आए हैं, क्या ये दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं, क्या ये दुनिया पर हमला करना चाहते हैं। इस तरह के ख्यालात और तस्वुरात ये लोगों में फैलाते हैं। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक दो मखलूक़ात हैं जो अकाउंटेबल हैं, यानी वो जवाबदेही है उनकी, कल बरोज़ क़यामत उनको अपने किए गए जवाब देना है, उस पर उनकी सज़ा और जज़ा का सिलसिला है, वो है इंसान और जिन्नात। तीसरी कोई मखलूक नहीं है। तीसरी वो मखलूक जिसको ये लोग मगरबी ममालिक में रहने वाले लोग एलियन कहते हैं। एलियन का कोई वजूद नहीं है। एलियन इनके बनाए हुए तस्वुरात का कोई खाका है जिसको इन्होंने अपने तौर पर ढाल लिया है। मैं फिर कहता हूँ कि इन्होंने देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, और इन्होंने जिन्नात को ही देखा होगा
اور جنات نے ان کو ایلین کا ایک تصور دے دیا اور یہ اس کو ایلین سمجھنے لگے، جن اس کو نہیں ماننے لگے اور اس کو انہوں نے اپنے طور پر مختلف اس کی صورتیں ڈھال لی۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت میں نظر آتے ہیں کہ جو وہ بندہ دیکھتا ہے اور دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ شاید یہ جن ایسے ہی ہوتے جبکہ جن ایسے نہیں ہوتے۔ ایک بڑی مشہور و معروف شکل ہے جنات کی، جسے ہم جن بولتے ہیں، تمہارے ذہن میں ایک خاکہ بنتا ہے کہ جن ایسا ہوتا ہے جبکہ جن ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے سینگوں والا ایک بندہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں نظر آ رہا ہے، تو یہ کوئی اس طرح کا جن نہیں ہوتا۔ جن ایک مخلوق ہے، اس کی اصل صورت میں انسان نہیں دیکھ سکتا، اس کو انبیاء کرام علیہ السلام ہی ان کو ان کی اصلی صورت میں دیکھ سکتے ہیں، جبکہ ہمیں جو نظر آتے ہیں یا جس کو بھی نظر آئے وہ اصلی صورت میں نظر نہیں آتے، مختلف صورتیں بدل سکتے ہیں۔ ایسے ہی مغربی ممالک میں رہنے والوں کو جنات جو نظر آئے وہ کسی اور صورت میں نظر آئے، چونکہ جنات کا وجود نہیں مانتے تو انہوں نے ان کو ایک الگ نام دے دیا، وہ نام دے دیا انہوں نے ایلین کا، اور ایلین کا نام دے کر اس پر پوری انہوں نے ایک اسٹوری بنائی، ایک کانسپریسی تھیوری بنائی اور جس کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ چونکہ یہ ایک مغربی ممالک ہیں اور ان کو ایک طرح سے ایک بڑا مقام حاصل ہے دنیاوی اعتبار سے، کہ وہاں سے جو بات آتی ہے ساری دنیا اس کو تسلیم کر لیتی ہے۔ سپر پاور وہاں مغربی ممالک میں ہے، تو وہاں سے جو بات آتی ہے سب کے سب مان لیتے ہیں کہ بھائی وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، ان کی ریسرچ بہت اعلیٰ ہے، بڑی عالی شان ہے، یہ جو کہیں گے وہ 100% درست ہوگا، تو یہ ساری دنیا اس کو خواہ ماننا شروع کر دیتی ہے۔ پھر ایک کانسیپٹ یہ بھی ان لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ مانو، اگر مانو گے تو تم پڑھے لکھے ہو، اگر تم نہیں مانتے تو تم جاہل ہو۔ تو یہ خواہ نہ خواہ سب مان رہے ہوتے ہیں کہ اگر نہیں مانیں گے تو جاہل کہلانے لگ جائیں گے۔ تو یوں ایک طرح سے دھوس دھمکی اور یوں سمجھ لیجیے کہ بدمعاشی ہے کہ مانو، نہیں مانتے تو تم جاہل ہو۔ تو بہرحال یہ ایک ان کی اپنی سوچ ہے، جبکہ جنات کا وجود ہے اور جنات مختلف صورتوں میں نظر آتے ہیں۔ ہندوستان میں کسی کو پنرجنم کی صورت میں نظر آتے ہیں، پاکستان میں اگر ظاہر ہوتے ہیں تو وہ یہ غوث پاک کی سواری اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سواری کی صورت میں لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری صورتیں نظر آتی ہیں جو یہاں ویڈیو کے وقت پہ اتنی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر مغربی ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں یہ ایلین کی صورت میں نظر آتے ہیں، جبکہ یہ ہوتے جنات ہی ہیں۔ اللہ پاک میری آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ اس سیزن کی آخری ایپیسوڈ تھی، جلد انشاءاللہ اس کا دوسرا سیزن لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور جتنے بھی اس سیریز کی ویڈیوز ہیں، یہ 10 ایپیسوڈز ہیں، ان کو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو مکمل دیکھیے، آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ اور ان ساری ہی ایپیسوڈ کو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ ان کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک صحیح معلومات پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔